وبه نستعین اما بعد. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوجوانان ہندوستان و بزرگان قوم و ملت، 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان انگریزوں کی غلامی کے چنگل سے آزاد ہوا. ہزاروں اور لاکھوں مجاہدین آزادی نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جیلوں میں انگریزی حکومت کا ظلم و ستم برداشت کیا. مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان، بھگت سنگھ، خان عبد الغفار خان، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار پٹیل جیسے عظیم مجاہدین آزادی نے اپنا جان و مال نچھاور کر کے اس ملک کو آزاد کرایا. ہندوستان کو ایک طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی جو نعمت حاصل ہوئی ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. 15 اگست کو پورے ہندوستان میں خوشی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. جگہ جگہ ترنگا لہرایا جاتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس وطن عزیز ہندوستان کو نصیب ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے نصیب ہوئی ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے، جیلوں کو آباد کیا ہے. یہ بڑے غم اور افسوس کی بات ہے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کے تاریخی اور یادگار قومی دن کے مبارک موقع پر دیش کے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ترنگا لہرا کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. مگر ان علماء کرام اور مجاہدین آزادی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس دیش کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، جیلوں میں رہے، کالا پانی اور مالٹا کی طرح طرح کی اذیتیں جھیلی، جانکاری و سرفروشی کی ایک ایسی عظیم مثال قائم کی ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے. اس ملک کا چپا چپا، اس ملک کا ذرہ ذرہ ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اعظم گڑھ کے بیٹے 1857 کے عظیم مجاہد آزادی پیر علی خان کی تاریخ کو آج ہم نہیں جانتے ہیں. آج ہم نے ان کی تاریخ کو بھلا دیا ہے. یہ بڑے افسوس اور بڑے غم کی بات ہے کہ ان کے خود کے ضلع اعظم گڑھ کے لوگ ان کی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بہادر اور مجاہد آزادی کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے تھا. جب انگریزی حکومت انہیں پھانسی پر لٹکا رہی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے جو تاریخی الفاظ کہے تھے وہ یہ ہے کہ تم مجھے پھانسی پر لٹکا سکتے ہو مگر ہماری سوچ کو اور ہمارے آدرشوں کا تم قتل نہیں کر سکتے ہو. میں مروں گا، میرے خون سے لاکھوں مجاہد آزادی پیدا ہوں گے جو تمہارے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں گے، جو تمہاری سلطنت کے پر خچے اڑا دیں گے. تحریک ریشمی رومال، تحریک ریشمی رومال کی ابتدا 1912 عیسوی میں ہوتی ہے، جس کے بانی فرزند اول جامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند تھے، جنہیں دنیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے. شیخ الہند علیہ الرحمہ انگریزی حکومت کے سخت مخالف تھے. ٹیپو سلطان شہید کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور ایسا مخالف دیکھنے میں نہیں آیا. تحریک خلافت اور ہندو مسلم اتحاد 1919 عیسوی میں جلیان والا باغ حادثہ ہوا جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے. انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے. اس تحریک سے ہندو مسلم کا اتحاد عمل میں آیا اور اس تحریک نے ہندوستانی عوام کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا. 1929 عیسوی میں لدھیانہ کے گھاس منڈی چوک پر انگریزی حکومت نے ہندو اور مسلمان کے لیے پانی پینے کے لیے 2 برتنوں کا استعمال کیا. تب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں توڑ دیا اور وہاں پر ایک برتن رکھوایا اور یہ پرچہ لگوا دیا چوک پر کہ سب کا پانی ایک ہے، جس کے لیے انگریزوں نے انہیں قید خانے میں ڈال کے جیل میں بند کر دیا. نہ غلامی کام آتی ہے، نہ شمشیریں، نہ تدبیریں،
نہ غلامی کام آتی ہے، نہ شمشیریں، نہ تدبیریں، جو وہ ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہے زنجیر